تعلیمی میدان کی جہاں لڑکیاں پھر بازی لے گئی ہیں۔ پارٹ 2 میں 66.82% طالبات پاس، 48.86% لڑکے کامیاب ہوئے۔ مجموعی تناسب 58.67% رہا۔ چیئرمین لاہور بورڈ ڈاکٹر مرزا حبیب علی کی پریس کانفرنس، کہا 41.33% طلباء فیل ہوئے۔ امتحانات میں 1,60,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ انٹر کلاس 12 کا جو امتحان تھا وہ 20 جون کو مکمل ہوا تھا، جس کا آج ہم رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں۔ لاہور بورڈ میں ٹوٹل جو بچے امتحان میں اپیئر ہوئے وہ 1,86,581 طلباء و طالبات تھے، جن میں سے 1,09,467 بچے پاس ہوئے، اور اس طرح سے جو اوور آل پرسنٹیج ہے، پاس پرسنٹیج، وہ انٹر کلاس 12 کے لیے 58.67% ہے۔ بوائز جو ہے ان کی ٹوٹل اوور آل جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 48.86% ہے۔ لڑکوں کی جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 48.86% ہے، لیکن جو بچیوں کی پاس پرسنٹیج ہے وہ 66.82، 66.82۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک واضح فرق ہے جو بچیوں کی پاس پرسنٹیج میں ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کی اپنی تعلیم اور شاندار نتائج کی روایت برقرار۔ پنجاب کالج کے طلباء نے انٹر پارٹ 2 کی پہلی 3 میں سے 2 پوزیشن حاصل کر لی۔ غیر سرکاری طور پر انٹرمیڈیٹ کی ابتدائی 3 میں سے 2 پر پنجاب کالج کے طلباء کے نام۔ پنجاب کالج کے محمد احمد نے 1055 لے کر دوسری پوزیشن پر رہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے سید محمد زہیر علی 1050 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر رہے۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے۔ عاطف سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ پنجاب گروپ آف کالجز اپنی اعلیٰ تعلیم اور شاندار نتائج کی روایت برقرار رکھے ہوئے پنجاب کالج کے طلباء نے انٹر پارٹ 2 کی پہلی 3 میں سے 2 پوزیشن حاصل کی ہیں۔ عاطف سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی عاطف، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جو ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں جو پنجاب کالجز کے طلباء ہیں انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا جو معیار ہے اور جو روایت ہے اس کو برقرار رکھا ہے، اور پہلی جو 3 مجموعی طور پر پوزیشن تھی اس میں سے 2 پوزیشن پنجاب کالجز کے طلباء نے حاصل کی ہے۔ اور ان کی بات کی جائے تو پنجاب کالج کے محمد احمد نے 1055 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے سید محمد زہیر علی نے 1050 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور محمد احمد اور محمد سید زہیر علی کا تعلق پنجاب کالج فیروز پور روڈ سے ہے، اور اسی کیمپس کے دونوں طلباء نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی پنجاب کالجز کے طلباء نے جو ہے وہ جو مجموعی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ تمام گروپس میں زیادہ پوزیشن ہر سال پنجاب کالجز ہی جو حاصل کرتا ہے، اور ابھی جو پہلی 3 پوزیشنز ہیں ان میں سے بھی 2 پوزیشنز جو ہیں وہ پنجاب کالجز کے جو طلباء نے حاصل کی ہیں۔ دیگر جو گروپس ہیں جن میں آئی کام ہے، آئی سی ایس ہے، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل ہے، ان کے نتائج یا ان کی جو مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دیگر گروپس میں بھی پنجاب گروپ کے جو طلباء طالبات ہیں ان کی پوزیشنز ہوں گی، لیکن ابھی تک جو مجموعی طور پر پہلی 3 پوزیشنز ہیں ان میں سے 2 پر پنجاب کالجز کے طلباء رہے ہیں، جن میں پہلے دوسری پوزیشن پر محمد احمد ہیں اور انہوں نے 1055 نمبر لیے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر پنجاب گروپ آف کالجز کے سید محمد زبیر ہیں اور انہوں نے 1050 نمبر حاصل کیے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز نے اپنی اعلیٰ تعلیم اور شاندار نتائج کی روایت کو برقرار رکھا۔ عاطف پرویز تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ عاطف۔ ڈینگی کے تابڑتوڑ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں لاہور میں 63 نئے مریض رپورٹ۔ صوبہ بھر میں 130 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2270 مریض سامنے آئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ جی سجاد سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ دن بدن ڈینگی مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف ضلعی انتظامیہ متحرک ہے، دوسری جانب ہاسپٹلز میں ڈینگی کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ تابڑتوڑ حملوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹوں میں 63 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی کے حملے جاری ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ اس پر قابو پانے میں بے بس نظر آتی ہے۔ صوبے بھر کی بات کریں تو 130 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔
ڈینگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈینگی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں لاہور میں 63 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 130 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2270 مریض سامنے آئے تو دن بدن ڈینگی کیسز کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں لاہور میں 63 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ صوبے بھر میں 130 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2270 مریض سامنے آئے ہیں تو دن بدن ڈینگی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں لاہور میں 63 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ صوبے بھر میں 130 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی، جبکہ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2270 مریض سامنے آئے ہیں تو رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 945 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور ایک بار پھر سیاسی مرکز بننے کو تیار ہے۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ الیکشن 90 روز میں کرانے اور دیگر اہم فیصلے کیے جائیں گے تو خبر سامنے آئی ہے لاہور ایک بار پھر سیاسی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ الیکشن 90 روز میں کروانے اور دیگر اہم فیصلوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی تو کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت ہوگی۔ الیکشن کمیشن اور 90 روز کو کرانے میں دیگر اہم فیصلوں پر بھی بات کی جائے گی۔ لاہور ایک بار پھر سیاسی مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ سیاسی سرگرمیاں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف مسلم لیگ نون سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے پیش رفت کر رہی ہے، دوسری جانب لاہور میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 بڑے رہنما ڈیرے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں رہنما لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ صوبائی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سابق ممبران قومی اسمبلی کو بھی نواز دیا گیا۔ سابق ممبران قومی اسمبلی کو ترقیاتی کاموں کی مد میں 7 ارب 71 کروڑ 8 لاکھ کے فنڈ ملیں گے۔ صوبائی دارالحکومت کی 186 ترقیاتی اسکیموں کی اجازت دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے سمری برائے منظوری الیکشن کمیشن فنانس کابینہ کو بھجوا دی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ ہاں جی بالکل، صوبائی کے ساتھ اب مسلم لیگ نواز کے سابق ممبران قومی اسمبلی کو بھی نواز دیا گیا ہے۔ کئی سابق ممبران قومی اسمبلی کے حصے میں اربوں متعدد کو کروڑ روپے دینا منظور کر لیے گئے ہیں۔ منظور شدہ فنڈ سے سڑکوں، گلیوں، سیوریج کی مرمت، بحالی اور تزئین و آرائش ہوگی، جبکہ سابق ممبران قومی اسمبلی کو ترقیاتی کاموں کی مد میں 7 ارب 71 کروڑ 8 لاکھ کے فنڈ دیے گئے ہیں، جس میں صوبائی دارالحکومت کی 186 ترقیاتی کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ نے اسمبلی جو ہے وہ منظور کر کے الیکشن کمیشن اور فنانس کابینہ کمیٹی کو منظوری کے لیے بھجوا دی ہے۔ اس حوالے سے ترقیاتی کاموں کے فنڈ کی منظوری الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط رکھی گئی ہے۔ NA 132 میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی 54 اسکیموں کے لیے 3 ارب 87 کروڑ 20 لاکھ منظور کیے گئے ہیں۔ اسی طرح NA 124 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی 6 اسکیموں کے لیے 10 کروڑ، NA 123 میں ملک ریاض کی اسکیموں کے لیے 20 کروڑ، NA 125 میں وحید عالم خان کی 2 اسکیموں کے لیے 10 کروڑ، NA 126 میں مہر اشتیاق کی 13 اسکیموں کے لیے 20 کروڑ، اسی طرح NA 127 میں علی پرویز ملک کی 6 اسکیموں کے لیے 10 کروڑ، NA 128 میں شیخ روحیل اصغر کی 5 اسکیموں کے لیے 20 کروڑ، NA 129 میں سردار ریاض صادق کے حلقہ کے لیے 2 اسکیموں کے لیے 10 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح NA 30 میں خواجہ احمد صاحب اسکیموں کے لیے 10 کروڑ، NA 31 میں خواجہ صاحب کی 24 اسکیموں کے لیے 40 کروڑ کی۔ شکریہ عمران۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تحریر کا یہ معاملہ ہے۔ LDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ خرم یعقوب اور ڈپٹی ڈائریکٹر یاور بشیر ورک انکوائری آفیسر مقرر کیے گئے۔ انکوائری کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین، آگاہ کیجیے۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تحریر کا معاملہ ہے، جس پر LDA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے مبینہ طور پر
فیس بک پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف پوسٹ کی گئی تو ایل ڈی اے قواعد و ضوابط کے برخلاف پوسٹ لگانے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال خان کے خلاف یہ محکمانہ انکوائری شروع کی گئی ہے۔ جہانگیر اقبال کے خلاف ریگولر انکوائری شروع کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹر ہاؤسنگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر یاور بشیر وگ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1996 کے تحت سرکاری آفیسر میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر سکتا۔ جہانگیر اقبال نے مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر فیس بک پر متنازع پوسٹ کی۔ جہانگیر اقبال کی فیس بک پر پوسٹ سے ادارے اور پنجاب حکومت کی بدنامی ہوئی۔ جہانگیر اقبال کی لگائی گئی فیس بک پوسٹ اس کے اپنے ہی جمع کروائے گئے جو بیان حلفی ہے اس کے خلاف ہے۔ اب اس نوٹیفکیشن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہانگیر اقبال کو 7 روز میں اپنے دفاع میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن فاطمہ طاہر کو محکمانہ نمائندہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس نوٹیفکیشن میں انکوائری کمیٹی کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف جو انکوائری کی رپورٹ ہے وہ 60 روز میں مکمل کر کے سزا اور جزا کا تعین کیا جائے۔ رپورٹ پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ زین تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف 7ویں روز بھی آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران تمام سرکل میں 411 کنیکشن سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ 6 ملزمان گرفتار۔ بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، وفاقی حکومت کی ہدایت پر لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ آج آپریشن کے 7ویں روز جو ہے وہ تمام سرکل میں 411 مقامات سے جو ہے وہ بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کی درخواستیں جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں دائر کر دی گئی ہیں، جبکہ ان کے کنیکشن منقطع کر کے انہیں ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے جا رہے ہیں۔ لیسکو ترجمان کے مطابق جو ہے وہ 222 مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں۔ پکڑے جانے والے کلیکشنز میں 2 زرعی، 12 کمرشل اور 397 جو ہے وہ ڈومیسٹک جو ہے وہ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ گھریلو صارفین تھے جو بجلی چوری کر رہے تھے۔ تمام کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر کے 3,72,36,679 روپے جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر بات کی جائے تو لیسکو میں 7 روز سے آپریشن جاری ہے اور 7ویں روز تک جو ہے وہ کل 1954 جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ 1951 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں، جن میں سے 1288 درخواستیں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور ان کے پر مقدمات درج ہو چکے ہیں، جبکہ 99 ملزمان کو موقع سے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ لیسکو انتظامیہ کے مطابق 24,50,20,314 روپے جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ CCPO لاہور بلال صدیق کھمیانہ کی 7 روز کی رخصت منظور کر لی گئی۔ CCPO لاہور 15 ستمبر بروز جمعہ سے چھٹی پر روانہ ہوں گے۔ بلال صدیق کھمیانہ 23 ستمبر کو واپس اپنا آفس جوائن کریں گے۔ CCPO کا اضافی چارج DIG آپریشنز علی ناصر رضوی کے پاس ہوگا۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ جی مدثر۔ مدثر سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ CCPO لاہور 15 سپٹمبر سے چھٹی پہ جا رہے ہیں۔ CCPO لاہور بلال صدیق کھمیانہ کی 7 روز کی رخصت منظور ہو گئی ہے۔ CCPO لاہور کے حوالے سے کچھ دن پہلے خبر چلی تھی کہ انہیں KP منتقل کر دیا گیا ہے، جسے بعد میں فیک خبر کہہ کر پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ فیک خبر ہے، اور اب 7 روز کی رخصت منظور کر لی گئی ہے CCPO لاہور کی، اور 15 سپٹمبر سے چھٹی پر روانہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CCPO لاہور کی 7 روز کی چھٹی منظور کر لی گئی ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کھمیانہ کی 7 روز کی رخصت منظور کر لی گئی۔ CCPO لاہور 15 ستمبر بروز جمعہ سے چھٹی پر روانہ ہوں گے۔ بلال صدیق کھمیانہ 23 ستمبر کو اپنا آفس ری جوائن کریں گے۔ CCPO کا اضافی چارج DIG آپریشنز علی ناصر رضوی کے پاس ہوگا، تو CCPO لاہور بلال صدیق کھمیانہ 15 ستمبر بروز جمعہ سے چھٹی پر روانہ ہوں گے۔ بلال صدیق کھمیانہ 23 ستمبر کو واپس اپنا آفس جوائن کریں گے۔ CCPO کا اضافی چارج DIG آپریشنز علی ناصر رضوی کے پاس ہوگا۔ مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ ادرک 1200، لہسن 580، ٹماٹر 140 اور پیاز 120 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ انگور 480، سیب اور آم 350، ناشپتی 250 روپے کلو تک فروخت۔
मुर्गी का गोश्त 12 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 498 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए, ज़िला इंतज़ामिया रेटों पर कंट्रोल की नहीं कर पा रही। आज अशया खुरोनोश की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मार्केट कमेटी की जानिब से रोजाना जो है सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं। आज 11 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें सब ने 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए, टींडे देसी 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए, आलू 3 रुपए महंगे करके 78 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, जबकि खीरा 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है क्योंकि लोग जो हैं वो ब्रायलर की खरीदारी से जो है वो इज्तनाब इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर जो है वो आज गैर मामूली तौर पर जो है वो सस्ता किया गया। 12 रुपए कमी के बाद जो है 498 रुपए फी किलो की कीमत, यानी कि 500 रुपए के जो है लगभग कीमत मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि खरीदारी के लिए आए, इन्हीं से बात करते हैं कि आप बताइएगा कि आप क्या खरीदने आए, क्योंकि कोई चीज़ आपको सस्ती भी नजर आई है? सर सस्ती तो कुछ भी नहीं नजर आया। जो भी चीज़ देखते हैं, प्याज देखते हैं, वो 70-80 90 के पास है। टमाटर है वो 80 रुपए किलो है। गरीब आदमी तो सिर्फ ना पीस के रह गया। कोई हुकूमत ऐसा नहीं है, कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो हुकूमत में आके ना तो गरीब आवाम का कोई भला सोचे। फल का खाने का तो मौका ही नहीं देते, क्योंकि बिल इतने आ जाते हैं कि बिल देना मुहाल है। 25,000 जिसकी सैलरी है उसने 30,000 रुपये बिल देना, तो वो 5,000 किसी से पकड़ के जमा करवाना, तो क्या करवाना है? इतनी आमदन नहीं है जितना बिल देना पड़ता है। बिल्कुल, आपने जो है वो सारी की गुफ्तगू जो इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी के लिए रोज़मर्रा जो इस्तेमाल के अशया खुरोनोश हैं उनकी खरीदारी जो है मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फल, सब्जियाँ, ब्रायलर, दालें, दिगर अशया खुरोनोश जो हैं अब आम आदमी के लिए खरीदना आसान नहीं रहा। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 1 रुपये की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 298 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये में फ़रोख्त। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा। रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज 300 रुपए की हद से नीचे डॉलर ट्रेड होता रहा और आज इंटरबैंक डॉलर रेट 299 रुपए की हद से भी नीचे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जिसके बाद आज मजमूई तौर पर इस वक्त तक 1 रुपए की कमी देखी गई है और इंटरबैंक डॉलर रेट 298 रुपए 88 पैसे का ट्रेड हो रहा है। ताहम ओपन मार्केट में ठहराव की सूरत हाल देखी जा रही है और गुज़श्ता चंद रोज से जो तूफानी कमी हो रही थी वो आज मार्केट में, ओपन मार्केट में नहीं है। ताहम ओपन मार्केट में बदस्तूर डॉलर की कदर कम होने का इम्कान मौजूद है और आज भी ओपन मार्केट में डॉलर रेट 297 रुपए तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त हुकाम की जानब से जो इक़दाम हो रहे हैं उसकी वजह से मार्केट में गैर ज़रूरी तौर पर डॉलर स्टॉक करने वाले और महंगा होने पर इसे बेचने की चौक को रखने वाले मार्केट में डॉलर फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए पर जो दबाव गैर ज़रूरी तौर पर देखा जा रहा था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सानेहा जड़ावाला की जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं। इशफाक, आगाह कीजिए। इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएं कि सानेहा जड़ावाला की जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समाअत की है। सानेहा जड़ावाला केस है जिसमें जुडिशल इंक्वायरी करवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। सबसे बड़ा ज़िला, सबसे ज़्यादा फंड्स, तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से लाहौर का 5वां नंबर। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज में डीजी खान बोर्ड का पहला नंबर। डीजी खान बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 66% से जायद। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 58% से जायद रहा। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, तफसीलात मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि लाहौर को ज़्यादा फंड दिए जाएं और लाहौर डिवीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दिए जाएं, लेकिन जो तालीमी कारकर्दगी है उसमें लाहौर जो है वो 5वें नंबर पर आया है। और आज इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना नताइज का ऐलान किया गया और इन नताइज के मुताबिक पहले नंबर पर डीजी खान रहा है और वहाँ पर कामयाबी का तनासुब 66.83% रहा है। इसके बाद फैसलाबाद बोर्ड है जहाँ पर कामयाबी का तनासुब
65.92% रहा है। सरगोदा बोर्ड जो है वो 63.62 के साथ तीसरे नंबर पर आया है और मुल्तान बोर्ड 59.68 के साथ जो है चौथे नंबर पर रहा है। लाहौर का नंबर 5वां है और लाहौर की जो कामयाबी का तनासुब है वो 58.67% है। तो आज ये नताइज जारी किए गए और इन नताइज से तालीमी कारकर्दगी का जायजा ले तो पता लगता है कि कौन सा डिवीजन जो है। आपका शुक्रिया आतिफ। चेयरमैन LWMC असलम वड़ाइश की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 135वां इजलास मुनक्किद हुआ। 9 मुंतखब बोर्ड मेंबरान को कंपनी की ऑपरेशनल वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। बोर्ड मीटिंग के दौरान कमेटियों की तश्कील का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिए इजलास का अहवाल। LWMC का 135वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ है। 9 मुंतखब चेयरमैन सरदार असलम वाइस ने इजलास की सदारत की है। इस वजह से 9 मुंतखब डायरेक्टर जाहिद सलीम गोंडल, बिलाल ज़ुल्फ़िकार, मियां बिशारत अली, ख्वाजा मोहम्मद सलीम ने भी शिरकत की है। CEO LWMC बाबर साहब, डिप्टी CEO और तमाम हेड ऑफिस डिपार्टमेंट इजलास में शरीक हुए। इस वजह से 9 मुंतखब बोर्ड मेंबरान को कंपनी में ऑपरेशन वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जदीद एप्लीकेशन के इस्तेमाल से वर्कर्स अटेंडेंस पे बेहतरी खुश आइंदा है। बोर्ड मेंबरान की तरफ से ये भी बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से गाड़ियों की रूट जो है और फ्यूल की बचत काबिल तारीफ है। जबकि बोर्ड मीटिंग के दौरान कमेटी की तश्कील का अमल का भी मुकम्मल जायजा लिया गया। इस वजह से इब्तदाई तौर पर प्रोक्योरमेंट कमेटी, HR कमेटी, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और लीगल कमेटी तश्कील दी गई है। हाउसिंग सोसाइटी से वेस्ट मैनेजमेंट प्लान स्क्रूटनी की मद में लिए जाने वाले चार्जेस बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है। कंपनी को अपने पांव पर खड़ा करने और रेवेन्यू जनरेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने में बोर्ड अपना किरदार अदा करेगा, ये कहना था 9 मुंतखब चेयरमैन। जी इमरान, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों के लिए कोर्स का शेड्यूल जारी। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कोर्स 18 सितंबर को चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के 357 सब इंस्पेक्टर्स कोर्स करेंगे। मरासले की कॉपी तमाम RPOs और DPOs को भिजवा देगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की तस्वीर का कोर्स का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। AG ट्रेनिंग पंजाब ने कोर्स का शेड्यूल जारी किया है। स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन कोर्स 18 सितंबर को चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के 357 सब इंस्पेक्टर कोर्स में हिस्सा लेंगे। लाहौर पुलिस के 40 और रावलपिंडी पुलिस के 119 जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कोर्स में शमूलियत इख्तियार करेंगे। फैसलाबाद रीजन के 52 और गुजरांवाला रीजन के 50 सब इंस्पेक्टर कोर्स पर रवाना होंगे। बहावलपुर के 26 और मुल्तान के 16 सब इंस्पेक्टर जो है वो कोर्स पर जो है वो रवाना होंगे। तमाम सब इंस्पेक्टर को 17 सितंबर की शाम को जो है वो चूंग ट्रेनिंग कॉलेज रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। AG ट्रेनिंग की तरफ से मरासले काफी जो है वो तमाम RPOs और DPOs को भिजवा दी गई है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन जो कोर्स है इसके बगैर जो है वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की नहीं पा सकते। ये कोर्स जो है वो अगले ओहदे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से AG पंजाब को कहना है कि सब इंस्पेक्टर के ओहदे की जो है मुतअद्दिद खामियां खाली हैं। जैसे ये सब इंस्पेक्टर कोर्स मुकम्मल करने के बाद जो है वो दोबारा अपने अजमा को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद IG ऑफिस में प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद जो है इन सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि महकमा लेबर पंजाब भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुतहरिक नजर आई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 428 FIR दर्ज की गई। 124 को गिरफ्तार किया गया, जिनको 6 माह कैद 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए महकमा लेबर की जानिब से जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर FI जुर्माने और जेल जो है वो की गई है। पंजाब भर में 4138 छापों के नतीजे में खिलाफ वर्जी करने पर 428 FIR दर्ज, 124 को गिरफ्तार और 214 बच्चों को महकमा लिटरेसी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के महफूज मुस्तकबिल और तालीम के स्कूलों में। आतिफ ये बताइएगा, जितना जुर्म इस बच्चों को काम देने वालों का है उतना ही जुर्म इनके वालिदैन का है, तो क्या इनके वालिदैन के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है? हाँ जी, जो कानून है उसके मुताबिक वालिदैन को सज़ा नहीं दी जा सकती। सिर्फ उनको सज़ा देती है कि जो दुकानें जहाँ स्टैब्लिशमेंट जहाँ पर चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, यहाँ जो बच्चे जिनकी उम्र के 15 साल से कम है और वहाँ पर उनसे काम लिया जाता है, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट कारोबार जो है
ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور یہ اسی متعلق جو رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے سیکرٹری لیبر فیصل فرید نے روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ اور کمپلینٹ سیل ہیلپ لائن اور ویب سائٹ پر موصول ہونے والی شکایات پر عمل درآمد جاری کی، اور ان کا کہنا ہے کہ تعلیم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت پر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس سلسلے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے محکمہ لیبر نہ صرف قانونی کارروائی کر رہا ہے بلکہ مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے لوگوں میں شعور بھی پیدا کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بچوں والدین کو بھی اس حوالے سے آگاہی دی جائے گی کہ بچوں کو اگر تعلیم دے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہتر روزگار تو محکمہ لیبر پنجاب بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے عاطف بہت شکریہ۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اخوت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ بہرحال بھی تاریخی ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی گورنر آتے ہیں یا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ جب کوئی بنتا ہے یا اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، جتنے بھی وزراء ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ان اہم ذمہ داریوں کو سنبھالنے سے پہلے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اور عوام کے آگے ایک حلف لیتے ہیں، اور وہ حلف بھی اسی کمرے میں لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دربار ہال بھی یہ بہت پرانا ہے، آپ قدیم ترین انگریز گورنر سے لے کے موجودہ گورنرز تک کی یا مجھ سے سابقہ گورنر تک کی یہاں پہ تصاویر آپ کو نظر آئیں گی، تو آپ سب کو یہاں پہ بہت دل سے خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ٹرینرز اینڈ ٹیچرز اور انتہائی محترم امجد ثاقب صاحب، اگرچہ بہت سی چیزیں بہت خوش آئند ہیں اور بڑی پرومسنگ ہیں، یہ ایک اچھا کام جاری ہے۔ آپ سب نوجوان جو ہمارے ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے، ان کو تعلیم کے زیور سے، ہنر اور فن سے آشناس کرایا جا رہا ہے۔ آپ کو یو آر بینگ ایکوپڈ ود نالج اینڈ سکلز، اور جس طرح امجد ثاقب صاحب کی ہمیشہ توجہ رہتی ہے کردار کے اوپر، تو آپ کی کچھ نہ کچھ اس سارے پروسیس میں کردار سازی بھی کی جا رہی ہے۔ کردار سازی آپ کے اساتذہ آپ کو کچھ چیزیں تو ڈائریکٹلی بتا کر کرتے ہیں، کوئی مثال آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوگا تو وہ آپ کے کردار کی تعمیر کے لیے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں جو روز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اگر آپ اخوت یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں کی کینٹین میں خود پیسے ڈپازٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دیکھ کر آپ کے اندر ایک کردار سازی آپ کی ہو رہی ہے، اور بہت سی اور چیزیں جو اس ماحول میں آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کی کردار سازی کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امجد ثاقب صاحب ایسی ایک بلند کردار اور ایک بہت ہی اونچی ویژن اور آگے کی نظر دے کر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور الحمدللہ ان کا وجود غنیمت ہے کہ بہت سے ایسے کام، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو دوسروں کی بھلائی چاہیں۔ حضرت جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تو حضرت رومی نے فرمایا کہ یوں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو راستہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ تک پہنچا جائے، تو یہ مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کرپشن کیس کا یہ معاملہ ہے۔ نیب کا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لکھا گیا خط لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے نیب لاہور کو نوٹس جاری کر کے 4 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق، آگاہ کیجیے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور خبر دیں آپ کو کہ عام خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کرپشن کیس ہے۔ نیب کا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لکھا گیا خط ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کرپشن کیس ہے۔ عدالت نے نیب لاہور کو نوٹس جاری کر کے 4 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 کرپشن کیس کا یہ معاملہ ہے۔ نیب کا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لکھا گیا خط لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی جانب سے بچوں کے لیے CLC فیسٹیول، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔
خطاب میں کہا کہ فیسٹیول کا مقصد بچوں میں شمولیت اور پائیداری کو فروغ دینا ہے۔ فیسٹیول سے بچوں کو سیکھنے کا قابل قدر تجربہ حاصل ہوگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، آگاہ کیجیے۔ بالکل، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی CLC فیسٹیول 2023 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ CLC فیسٹیول 2023 کا انعقاد چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد بچوں میں شمولیت اور پائیداری کو فروغ دینا ہے۔ بچوں کو مختلف طریقوں سے سیکھنے کے مراحل کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کی جائے گی۔ اس فیسٹیول کے ذریعے سامیہ سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں میں خوشی کی لہر ہے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن نے بھی خصوصی شرکت کی ہے۔